अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज का ये सेमिनार तालीम की अहमियत और उसके फ़वाइद क्या हैं उसके बारे में ऑनलाइन मुनक़्क़द किया जा रहा है, और मैं बहैसियत सदर बज़्म इत्तेहाद सऊदी अरब आप सबका इसमें खैर मक़दम करता हूँ। और जनाब यूसुफ़ुद्दीन अमजद साहब नायब सदर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा और उनके रफ़क़ा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी दिन रात की मेहनत के बाद आज ये ऑनलाइन सेमिनार आपके सामने है। हज़रात, आप जानते हैं कि तालीम की हैसियत से मुसलमान तालीमी मैदान में बेइंतहा पसमानदा हैं, और तालीम की अहमियत के बारे में बहुत कम उजागर किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। यही चीज़ को देखते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में सालार मिल्लत एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू कई स्कूल्स हैदराबाद में बिलखुसूस पुराने शहर में पसमानदा इलाक़ों में शहर के उन्होंने क़ायम किए, और तकरीबन कोई 12,000 बच्चे जो है उसमें फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक मोटिवेशन वो लेके उठे कि भाई मैं तालीम दिला के रहूँगा बच्चों को। तो ये तालीम की अहमियत है, और आप सुनेंगे, मैं तो खैर वो नहीं हूँ, बाद एजुकेशनलिस्ट और तालीम के मैदान में जो लोग काम किए हैं वो भी आपको इस सेमिनार में आप उनको भी सुनेंगे, और उनके ख़िताब से उनके उससे आप यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को और अपने आस पास पड़ोस में रहने वालों को ये इस बात की तलक़ीन करें कि वो अपने बच्चे को कम अज़ कम जो है पढ़ाई शुरू करें, लिखना पढ़ना शुरू कराएं करके, ताकि आगे आने वाली नस्ल हमारी एक तालीम याफ्ता नस्ल पैदा हो, तो हमारे माशी सियासी हर किस्म के मसाइल हल होने के इम्कानात हैं। अगर आप इस चीज़ के तरफ तवज्जो नहीं देंगे और इसी ख्वाब गफलत में रहेंगे तो ये आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन होगा। मैं यही कहते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और मौका देता हूँ कि दूसरे लोगों को जो ज़्यादा तालीमी याफ्ता है मेरे से और ज़्यादा जो है इस पर अबूर रखते हैं वो आपको मुखातिब करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की बनाई हुई इस डॉक्यूमेंट्री जो तालीम के मौजू पर है, उसको देखने वालों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और जो है आप लोगों को एक दो बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बज़्म इत्तेहाद जिद्दा पिछले 31 सालों से शोबे हयात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर काम कर रही है, जैसे समाजी, सक़ाफ़ती, अदबी, वो तालीमी मैदानों में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसका जो क़याम है मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब की जब आमद हुई थी बग़र ज़ुमरा सऊदी अरेबिया, उस वक्त उनकी मौजूदगी में ये बज़्म इत्तेहाद क़ायम हुई थी। और जभी से हमारे जो सदर है मोहतरम अहमदुद्दीन अय्यूबी साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा पहली बार तालीम के मौजू पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो आपके सामने इस वक्त पेश की जा रही है। अगर इसमें कुछ कोताही, कुछ खामियां नज़र आती हैं तो हम पेशगी माज़रत ख़्वाह हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप जो है ना हमारी इस कोशिश को सराहेंगे और जो है ना अपनी दुआओं से नवाजेंगे। इस मौजू पर यानी तालीम के मौजू पर करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, और हर ज़बान में, हर मुल्क में, और जो है उसी तादाद से जो है ना डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुके हैं। हर मज़हब का, हर मुल्क का दानिश्वर जो है अपनी अपनी कौम को जो है तालीम की तरफ तवज्जो दिलाया है आजकल का। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि तालीम के ऊपर अभी भी काम बहुत बाकी है। आजकल की नौजवान नस्ल को अगर हम देखते हैं तो महसूस होता है कि ये लोग जो है ना किताब से दूर हो गए, जबकि तालीम जो है इंसान को आदमी से इंसान बनाती है। लेकिन नौजवान नस्ल चूँकि किताब से दूर होने की वजह से इनके पास इल्म तो आ गया लेकिन अदब नहीं आया। अदब जो है ना या तो इंसान अपने घर से सीखता या फिर जो है ना अपने असातिज़ा के मातहत सीखता। अगर हम पिछले तालीम याफ्ता लोगों की मिसाल लेकर देखते हैं तो उनके पास अदब और जो ना इल्म दोनों भी थे। लेकिन आज के नस्ल नौजवान नस्ल, मैं सारे के सारे नौजवानों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है अदब से दूर हो गई। इनके पास इल्म बहुत है, डिग्रियों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का फुक़दान है तो वो है अदब का।
اگر علم اور ادب دو ایک ساتھ ہو تو پھر یہ علم نافع ہوتا، ورنہ بعض وقت پر جو ہے نا صرف علم جو ہے نا انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا۔ ہم نے اس ڈاکومنٹری بنانے کے لیے جن محترم شخصیات سے رجوع کیا اور ان سے گزارش کی کہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے زرین خیالات سے اور مشوروں سے نوازیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ان میں جو سرفہرست ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محترم میر محمود علی صاحب ہیں، اور مفکر اسلام چانسلر جامعہ نظامیہ محترم المقام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ علیہ ہیں، اور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کے صدر محترم المقام مولانا حامد محمد خان صاحب ہیں، اور ایڈوکیٹ خواجہ اعجاز الدین ہیں، محترم لطیف صاحب ہیں، اور حکومت تلنگانہ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے IFS آفیسر محترم شفیع اللہ صاحب ہیں، اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ آف منسٹری آف چلڈرن محترم زہیر زہیدی صاحب ہیں، اور تعمیر ملت کے صدر جناب ضیاء الدین نیر صاحب ہیں۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ان میں جو سرفہرست ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محترم میر محمود علی صاحب ہیں، اور مفکر اسلام چانسلر جامعہ نظامیہ محترم المقام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ علیہ ہیں، اور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کے صدر محترم المقام مولانا حامد محمد خان صاحب ہیں، اور ایڈوکیٹ خواجہ اعجاز الدین ہیں، محترم لطیف صاحب ہیں، اور حکومت تلنگانہ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے IFS آفیسر محترم شفیع اللہ صاحب ہیں، اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ آف منسٹری آف چلڈرن محترم زہیر زہیدی صاحب ہیں، اور تعمیر ملت کے صدر جناب ضیاء الدین نیر صاحب ہیں۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کیا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم جنرل سیکرٹری بزم اتحاد جدہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ڈاکومنٹری امپورٹنس آف ایجوکیشن پر بنائی گئی ہے، آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہوئے مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ڈاکومنٹری بہت پسند آئے گی، اور یہ ڈاکومنٹری کافی لوگوں کو فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا چیز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے کام کیا؟ تربیت اور تعلیم کے لیے کام کیا، اور اسی تعلیم کا ایک ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں بہت ہوا۔ اگر آپ دیکھیں گے گولڈن پیریڈ آف اسلامک سویلائزیشن جو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، میں اس کے چند پوائنٹ کو ٹچ کروں گا تاکہ ہم وہ دور میں کس طریقے سے اوپر آئے تھے اور آج کے دور میں ہماری حالت کیوں خراب ہے اس کو کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ آج کے دور میں مسلمان پڑھائی کے طرف تو ہے لیکن ریسرچ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طرف بہت دور ہے، کیونکہ جس کے پاس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسی کے پاس میں حکومتیں ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے گریک سویلائزیشن وہ دور میں پھل پھول رہا تھا، ان کے پاس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی، اور وہ لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت انوویشنز ایسٹرونومی کر رہے تھے۔ تو برین ڈین یعنی کہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ گریک جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اس میں کئی لوگ قسم کے تھے. جب مسلمانوں کا سویلائزیشن ڈیولپ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو مسلم سویلائزیشن ڈیولپ ہوا 7ویں صدی سے، جو ہے جعفر الصادق جنہوں نے پہلی نیو رکھی، اور وہ جو سائنس ہوا، کیمسٹری کا ایجاد ہوا، الکیمی ہوا، تو اس طریقے سے ہم نے 800 سال دنیا پہ حکومت اس لیے کی کیونکہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے تھے. آپ دیکھیں گے بغداد میں یونیورسٹیز بنے تھے، اسپین میں ہمارا کنٹریبیوشن تھا. وہ دور کے اگر آپ نام لیں گے تو ابن سینا جیسے ہم لوگ بڑے بڑے سائنسدان، الرازی، جابر ابن حیان، امام غزالی، ابن خلدون، ابن رشد، ایسے بڑے سائنسدان دیے جو آج تک اپنا لوہا منواتے ہیں، اور آج بھی ان کے کتابیں، ان کا علم اور ان کی تعلیمات بہت اہمیت رکھتے ہیں، جس کے بیس پہ انڈسٹریلائزیشن اور جو آج کا سویلائزیشن ڈیولپ ہے وہ بنیادی جو ہیں مسلمانوں کی دین ہے. جیسا ایک ایگزامپل کہنا چاہوں گا میں، الجبرا. یہ الجبرا کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو ہم الجبرا پڑھاتے ہیں، لیکن الجبرا کیا ہے؟ الجبرا جو ہے کتاب المقابلہ فی الحساب الجبر سے نکلا ہوا. یہ الخوارزمی کی دین ہے جو الجبرا آج ہم ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ہم آج مسلمان بھول چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے یہ چیزیں دی. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم جب آگے تھے تو ہم لوگ نے 800 سال تک حکومت کی. اس کے بعد میں جب ہمارا زوال 16ویں صدی میں شروع ہوا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں گے تو برٹین کے پاس میں پہنچ چکی تھی، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ہو چکا تھا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو بنانے کا ایک فارمیٹ بن چکا تھا، ایک طریقہ بن چکا تھا. اور وہ انڈسٹریز میں وہ لوگوں کو جو ہے ورکرز چاہیے تھا جو صرف ان کے لیے کام کرے. تو انہوں نے ایک ڈیزائنڈ ایجوکیشن سسٹم بنایا جس میں کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو پڑھ کے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرتے ہوئے یہ چیزوں کو بنانا ہے. تو اسی بیس کا انڈسٹریل سویلائزیشن کے ایجوکیشن سسٹم پالیسی پہ ہی آج ہمارا 21ویں صدی کے جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ وہی انڈسٹریل ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہی پڑھ رہے ہیں، جس میں بچے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا، صرف پڑھ کے اس کو کام کرنے کے لیے، یعنی کہ بہتر کام کرنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا، اور وہ کام صرف وہ ایک ہی کام بہتر طریقے سے کر سکتا تھا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے کے نام، اس سے پہلے کے سائنسدان دیکھیں گے تو ایک اچھا انجینئر وہ ٹائم پہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی تھا، ایسٹرونامر بھی تھا. لیکن اگر آج میں ایک اچھا انجینئر ہوں تو میں ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھے ایجوکیشن سسٹم وہ ماحول وہ طریقے نہیں فراہم کرتا کہ میں انجینئرنگ کے ساتھ میں ڈاکٹری کروں، یا انجینئرنگ کے ساتھ میں ڈاکٹری کے ساتھ میں ایسٹرونامی پڑھوں، یا فلسفہ پڑھوں، یا منطق پڑھوں، تھیریالوجی پڑھوں. یہ آپشنس اویلیبل نہیں ہیں، لیکن وہ دور میں یہ آپشنس اویلیبل تھے، اسی لیے ہم لوگ نے بہتر. دا پرپز آف ایجوکیشن جو تھا وہ پرپز آف ایجوکیشن وہ دور میں ڈیفرنٹ تھا. آج کا پرپز آف ایجوکیشن ڈیفرنٹ ہے. وہ دور میں جب ہم دنیا پہ حکومت کر رہے تھے پرپز آف ایجوکیشن تھا تعلیم سے لوگوں کو ابھارنا اور بہتر بنانا، اور اس سے ان کے آؤٹ پٹ اور وہ چیزوں کو نکھارنے کے لیے. اور اس میں ڈیفرنٹ لیول کا پرپز آف ایجوکیشن تھا، جس میں ایک انجینئر ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا، اور جو ہے منطق بھی پڑھتا تھا، وہ تھیریالوجی بھی پڑھتا تھا. یہ وہ دور کا پرپز آف ایجوکیشن تھا. ابھی ہم جو آج کے دور کا پرپز آف ایجوکیشن اگر ہمارے کو سمجھنا ہے تو ہمارے بچوں کو جو ایجوکیشن دیا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی. ہم کو یہ اتنا پڑھایا جاتا ہے، اتنے پہ ایگزام ہوتا ہے، اور ایگزامینیشن کے حساب سے ہم لوگ ہمارا رزلٹ اور اورینٹیشن کرتے ہیں. تو ہم کو یہ چیز کو بدلنا ہے. اگر ہم کو چیزوں کو بدلنا ہے تو ہمارے کو انوویشن اور ریسرچ میں آنا ضروری ہے. دیکھیں گے آپ سارے دور میں گریک سویلائزیشن جب ٹاپ پہ تھا تو انوویشن اور ریسرچ ان کے پاس میں تھا. آپ اسلامک سویلائزیشن دیکھیں گے 8ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک ہمارے پاس میں انوویشن اور ریسرچ تھا. پھر آپ برٹش سویلائزیشن دیکھیں گے، وہ ٹائم پہ بھی جو 16ویں صدی سے تھا وہاں پر بھی ریسرچ اور انوویشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا گیا، اس لیے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی. آج امریکہ جو دیش ہے جہاں پر انوویشن اور ریسرچ کو زیادہ کانسنٹریٹ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم کو اگر یہ دور واپس لانا ہے تو ہم کو بہتر یونیورسٹیز قائم کرنی ہوگی جس میں انوویشن اور ریسرچ، اور یہ فری ایکسیس ٹو آل رہنا چاہیے. یہ ان بچوں کو، بڑوں کو، لوگوں کو جو ہے آسانی سے ایکسیسیبلٹی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے لوگ آئے اپنے ذہنوں کو وہاں پر کھولے اور بہتر طریقے سے سیکھے. جس کے پاس میں انوویشن ریسرچ ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے، اور میں نے یہ سویلائزیشنوں پہ
थोड़ी स्टडी की है, उससे ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिसके पास में इनोवेशन रिसर्च रहता है वही हुकूमतें करता है। तो हमको अगर हमारे सिस्टम को या मुसलमानों को हमको एज ए हुकूमतें क़ायम करनी है या हमको बेहतर होना है, तो हमको एजुकेशन में एक कंट्रीब्यूशन करना है, दूसरा इनोवेशन और रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए। हमारे बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ के ना छोड़ें, तो चाहे एमडी करे, पीएचडीज करे, ये लेवल का एजुकेशन उनको होना चाहिए। दूसरा, अभी जो बेसिक एजुकेशन हमारा सिस्टम है वो स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अभी स्किल्स बेस्ड, यानी कि अभी 3 चीज़ की ज़रूरत है। अभी पहले क्या था, एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत होती थी। अभी तो एजुकेशन में आपको ये चीज़ को मान के चलना होगा कि सिर्फ आपको नॉलेज होने से नौकरी नहीं मिलेगी, नॉलेज के साथ में आपको स्किल्स भी चाहिए, वो काम करने के आपको स्किल्स चाहिए। तीसरा जो है, आपको वैल्यूज़ भी चाहिए, क्योंकि अगर हम वैल्यू कम्युनिटी नहीं पढ़ाएंगे तो ये जो लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ये दुनिया के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम। Hi everybody, my name is Zuhair Zaidi and I'm here to talk to you about the significance of education and schooling, and to persevere through this during this very exceptional time. Now we find ourselves in a moment of uncertainty, which has been as a result or a consequence of the global pandemic COVID-19. However, with this uncertainty, there has come a notion of opportunity and innovation. We see different sectors innovating. Education is not an exception to that. Schooling is not an exception to that. We see professors picking up the various tools available to them in the form of simple technology. We see them doing online classes. We see them doing remote work. And this is reflecting onto the students who are now able to study from home. But with studying from home, that makes it a challenge for students. It comes with its challenges. What I mean by that is, how do you find your inner motivation to study? How do you find yourself at home, not in an environment that is studious, not in an environment that is disciplined, not in an environment that allows you to actually realize your potential? How do you study? How do you do that? Because you're in the comfort of your own home. My one big advice is to actually understand the importance of education, and to understand the importance of your education for that matter. Education remains a foundation for many of us. It is a tool that we use to recognize what our interests are, what our strengths are, what our weaknesses are, is to identify that. We push and we pull. We test ourselves out in school, depending on what subject matter we're learning. We look at what we're doing well in. We look at what our weaknesses are. We look at what we like and what we don't like. We observe all that. We identify that. And based on that, we make decisions that will further benefit ourselves and our careers, and we hone our skills, our cognitive skills, our social skills. So I will strongly advise each and every student finding themselves in a predicament that is very challenging for them at an individual level, in which they are so torn between, should I keep going, or I'm just taking a day each, I'm taking everything day by day. My advice to each and every one of you is to understand the importance of education for yourselves, to look at where you want to be in the future, to understand how where you are right now, no matter what subject matter you're learning, how does that benefit you? How can you hone your skills? How can you continuously challenge yourself, get yourself out of your comfort zone, continuously learn, push yourself, identify those interests, identify those strengths, and utilize that as you move forward. So my suggestion to you is keep persevering. This may be a time of uncertainty, but this is a great time which has brought us a tremendous amount of opportunity as well. It's both, really. There may be uncertainty, but innovation, opportunity is all there. And being part of a school, and being part of education, the whole environment of having the opportunity to learn, there's nothing like it. You're gonna miss it when you guys grow up. I for sure miss it to this day. That's why I delayed my law school, but I'm definitely heading back next year. So my suggestion to you
is that persevere each day, but when you do find yourself questioning where you are, remind yourself of the significance of education and how it actually provides you with the foundation to actually succeed. No matter what your subject matter is, no matter what your area of focus is, it has to be a central component to what you want to do, where you want to be, and where you want to go in the future. So I wish you all the best of luck in the future, and I really hope that you guys will fulfill all the objectives that you guys have and fulfill all the dreams that you guys have. And education and schooling, and whether it be a simple act of just opening a book that is of interest to you, or whether it be formal education, life is a journey of learning, and education is a core component of that. So I wish you all the very best. And if you guys need anything, please feel free to contact me. Obviously, I'm here, but honestly, I wish you all the very best. And I'm sure you guys will do absolutely fantastic. Our future looks bright with our generations coming up. And I think we're all very lucky to have such a motivated bunch, not only in this country, but around the world. Thank you. موضوع بہت ہی قابل غور ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے جو وحی انہوں نے بھیجی تھی وہ یہی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک اللہ کو مانو، توحید کا اقرار کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخرت میں آپ کو جواب دہ ہونا ہے، بلکہ ان دونوں بنیادی ایمان کی بنیادی باتیں ہونے کے باوجود سب سے پہلے جو وحی اتری ہے وہ وحی الہی اقرا کے تعلق سے اتری، تعلیم کے تعلق سے اتری. تعلیم کے سلسلے میں پورے قرآن مجید میں 378 جگہ پر آیا ہے. اس کے علاوہ جبکہ تتقون وغیرہ کے جو افعال استعمال کیے ہیں قرآن نے، اس میں بھی وہاں پر بھی جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے 778 مرتبہ قرآن کا جو ہے ذکر آتا ہے علم کی اہمیت کا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو اس وقت جو ہے برازیلا کی روایت ہے کہ صرف مکے میں 19 لوگ جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینہ منورہ میں اس زمانے میں صرف جو ہے 13 لوگ جو ہے لکھنا پڑھنا واقعی کی روایت ہے. تو اس طرح سے پڑھنے والے اتنے کم تھے کہ پھر جو انقلاب آیا تعلیم کی اہمیت کی وجہ سے وہ تھا رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں انقلاب آیا. اور سارے انقلاب میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج جو پیام آپ نے تعلیم کا دیا اس کی اساس پر جو ہے. اس لیے کہ میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ترویج علم ہوئی اور جو ہے مدینے میں جامع مسجد میں جو اکثر صحابہ قیام کرتے تھے، یعنی یہ سمجھیے کہ وہ اس زمانے کا ریزیڈینشل اسکول تھا، وہاں پر لوگ جو ہے صحابہ ٹھہرتے اور تو مدینہ منورہ میں جو ہے تعلیم کا انفرادی طور پہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گوشے میں ذکر ہو رہا ہے اور ایک میں تعلیم کا موضوع پہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ آ کے جو ہے دونوں حلقوں کی تعریف آپ نے کی، لیکن آپ جو بیٹھ گئے وہ ذکر کے حلقے میں نہیں بلکہ تعلیم کے جو ہے حلقے میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں جو قید ہو کر آئے تھے ان کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں
تو ان کو فری کر دیا جائے گا, آزاد کر دیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اہمیت دی ہے, افادیت ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کا کردار, کیریکٹر بدل جاتا ہے. آج اگرچہ کہ تعلیم ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر MBBS کرتا ہے, MP کرتا ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن اس میں وہ انسانیت, خدمت خلق کا جذبہ وہ موجود نہیں رہتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ اخلاق بھی بہت ضروری ہے, جو ہم محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے بنیادی طور پہ میں, چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے, تو بات کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ یہ راستہ آپ سب لوگ مدینے میں رہے ہوئے ہیں کہ 8 دن میں 10 دن میں طے ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ شام ہو گئی, پڑاؤ ڈالا آپ نے, پھر رات میں آرام کیا, صبح اٹھ کے جب دیکھے کہ سورج رخا سے مشرق نکل رہا ہے, تو آپ کو خیال ہوا کہ اس ریموٹ ایریا کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نیگرو بوائے جو ہے چند بکریوں کو لے کر چرا رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس گئے, تاکہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھا, اس نے کسی جامعے سے تعلیم مکمل نہیں کی تھی, لیکن اس کی جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اس کے پاس گئے, تاکہ کہنے لگے یہ بکریاں کس کی ہیں. تو اس نے کہا یہ میرے دنیا کے مالک ہے, اس کی یہ دیوی بکریاں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں سے تم ایک بکری کو مجھے بیچ دو اور میں تم کو پیسے دیتا ہوں. تو اس لڑکے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں اس کا مالک نہیں ہوں, میں پھر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا کہہ دینا کہ ایک الف آیا اور اسنیچ اوے اور لے کر بھاگ گیا. تو اس کے بعد میں تمہیں اس کو جھوٹ بتا کے تم کو آزادی مل جائے گی. تو چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے کہا کہ تم جا کے اپنے مالک کو کہہ دینا. تو وہ جب اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, وہ نہیں جانتا تھا مسکین کہ وہ کس سے مخاطب کر رہا ہے, حضرت عمر فاروق سے مخاطب کر رہا ہے. اور اپنے اس نیگرو بوائے نے اپنی آنکھیں حضرت عمر کے چہرے پر گاڑ دی اور غصے سے دیکھنے لگا. تو اس نے کہا کہ میں اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے چہرے پر رول ڈاؤن دا ٹیئرز, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ ایک بچہ جو کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے, کسی جامعہ کا فارغ التحصیل نہیں ہے, لیکن اس کے اخلاق کا یہ اندازہ لگے کہ خدا کے سامنے جوابدہی کا احساس ایسا چاہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اس دنیوی آقا کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو آزاد کرنے کا. اس لیے اسلام میں اخلاق اور تعلیم کی بہت سخت اہمیت دی گئی ہے. قرآن میں جو آیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, اور جو ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. اس میں جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے وہ کس کے لیے ہے, ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جی, انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان کو جو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد تعلیم بہت آگے بڑھ گئی تھی, اور تعلیم میں انقلاب کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمان بڑے ہی انقلابی کام انجام دیے. لیکن آج ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اشاعر کا جو فرقہ تھا, اشاعر یہ چاہتے تھے کہ ہم کو صرف قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے, اور دوسرا جو گروپ تھا وہ معتزلہ کا, تو وہ لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ صرف سائنس کی تعلیم حاصل کریں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں میں مساوی طور پہ جو ہے خیالات میں بحث ہونا چاہیے کہ ہم کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں رکن امانی سے حجر اسود تک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پرسن, اس کا جیب میں کچھ ہے, اس کے دماغ میں کچھ ہے, لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. A person who has money and a person who does not have money, they are not equal. وہ آپس میں مساوی نہیں ہو سکتے.
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप भला बताइए कि लोग जो है इल्म हासिल करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। तो आप भला ये बताइए उस वक्त के ज़माने में चाइना कितनी दूर था और वो वहाँ के बदू अरब नहीं जानते थे, लेकिन उनको वहाँ कौन सा दीनी इल्म मिलने वाला था। हम लोगों ने ये ज़्यादती की है कि हम सब समझते हैं कि हमको सिर्फ कुरान और हदीस से ही हासिल करना है, नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमको ये दुनिया जो है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसको बरतना बताना है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको तुम्हारे आगोश से में बच्चा पैदा हो और आगोश में रहता हो और खबर तक उसको ले जाना जाए तो उस वक्त तक भी इल्म हासिल करने के लिए उसको जद्दोजहद करना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। मौजूदा तालीमी निज़ाम मौजूदा तालीमी निज़ाम में आप देखिए कितने जो है सबसे बड़ा हम लोग इस पे बड़ी गुज़िश्ता 25-30 साल से नहीं बल्कि एक सदी से हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में वो लोग चाहते हैं भाजपा के लोग कि यहाँ पर भाजपा निज़ाम कायम हो जाए। और अब जो तालीमी निज़ाम उन्होंने वज़ा किया है RSS के जितने स्कूल्स वगैरह आप देख रहे हैं कि उनका मंशा सिर्फ यही है कि देवमाला ये किस्से बताकर और जो है उसको उस तालीम को जो है करना चाहते हैं जिसमें ना तालीमी अवतार मौजूद हैं ना उसमें इंसानी अवतार मौजूद हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बड़ी गफलत की, वरना RSS जो 100 साल से कोशिश कर रही है आज उनके जगह जगह मदारिस कायम हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका RSS का निज़ाम कायम हो जाए। लेकिन मुसलमान अगरचे की देर हो चुकी है, मायूसी की बात नहीं है, ज़माना पुकार कर कह रहा है कहाँ है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह की आयत का जो है नारा लगाने वाले, वो सब ज़माना जो है उनको पुकार कर बुला रहा है कि आओ ज़माना तुम्हारा मुंतज़िर है। वही इनकलाब आने की ज़रूरत है जो आज से जो है 1200 साल से ज़्यादा से राइज था, लेकिन सिर्फ 300 साल से हम लोग रूप ज़वाल हैं दुनिया में। आज हर जगह हमारी हिकारत से हमको देखा जा रहा है, इसलिए कि हम जो है तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जैसा मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि हमको दुनिया और दीन की तालीम में फ़र्क करना नहीं है, इसलिए कि हम दुआ करते हैं कि रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दोनों में हमको भलाइयाँ चाहिए। तो चुनाचे आपको अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतियत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। हम लोग ये आयत सुनते हैं, उसमें किस बात की तालीम दी जा रही है? जियोलॉजी की तालीम दी जा रही है, ज़ूलॉजी की तालीम जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ऊँट क्यों बेकार नहीं पैदा किया गया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, बेकार नहीं पैदा किया गया, बल्कि इस ऊँट से मालूम ही होता है कि आपको ज़ूलॉजी पढ़ना है और पत्थरों के बारे में मालूम करना है, पहाड़ों के बारे में मालूम करना है। तो भी हमको ये कहा गया कि देखो गौर करो इन पहाड़ों को कैसे नस्ब किया है अल्लाह ताला। तो बॉटनी, ज़ूलॉजी, वो सारे उलूम जो है कहाँ से हैं? वो कुरान ही ने उनकी तरफ तवज्जो दिलाई और यकीनन वही वजह थी कि हम दुनिया में हर जगह फतूहात करते हुए आगे बढ़े, फ्रांस के तक हम चले गए थे। लेकिन आज वही इल्म में जो इनकलाबात हम ला रहे थे, आज हम दूसरों के तहकीकात पर अपना डिपेंड करके रह गए हैं। हम फिर मुसलमानों को अगर आगे तरक्की करना है तो उनको दीन और दुनिया की तालीम में दोनों में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, तालीम और इल्म की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली वही इक़रा की नाजिल हुई और तालीम से ही दरअसल तब्दीली मुमकिन है। इल्म इबादत से बढ़कर है और आलिम और ज़ाहिद के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क बताया
اور جو عبادت علم کے ساتھ میں ہوگی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مقبول ہے۔ دوستو ساتھیوں، تعلیم سے ہی سماجی تبدیلی ممکن ہے، اور تعلیم سے ہی خاص طور پر سوشل پاور، سماجی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ سے ہی اکنامک ایمپاورمنٹ اور پولیٹیکل ایمپاورمنٹ حاصل ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو اقلیتیں ہوتی ہیں، مائنارٹیز ہوتی ہیں، مائنارٹیز کے لیے بے حد ضروری ہے کہ سماجی نفسیات کے ماہرین، سوشل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ مائنارٹی انفلوئنس بے حد ضروری ہے۔ اور مائنارٹی انفلوئنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان میں آئیڈیالوجیکل پاور پیدا ہو، ان کے اندر نافعیت پیدا ہو، وہ لوگوں کے لیے نافع بنے۔ اس وقت تک کوئی قوم اور کوئی ملت لوگوں کے لیے نافع نہیں بن سکتی تاکہ وہ علم سے اور تعلیم سے آراستہ نہ ہو جائے۔ یقیناً تعلیم کا چرچا موجودہ دور میں بہت ہوا ہے، ملت کے اندر بھی ایک بیداری آئی ہے، لیکن ابھی جو کمیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہین سے ذہین تر بچے وہ میڈیسن اور انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ملت کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کو ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنل لائرز کی، آج ہمیں ضرورت ہے اکنامسٹس کی، سوشل سائیکالوجسٹس کی، اور سماجیات کے اور عمرانیات کے ماہرین کی، ہسٹورینز کی۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے بچے یو پی ایس کے اندر اور آئی ایس اور آئی پی ایس کے اندر وہ آگے بڑھیں، یقیناً یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ادارے جس طرح بزم اتحاد وغیرہ ہیں، ایسے ادارے بھی انہی لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں جو میڈیسن اور انجینئرنگ کے اندر جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سے ایسے ادارے قائم ہوں جو ہمارے بچوں کو جن فیلڈز کا ذکر میں نے کیا ہے ان فیلڈز کے اندر رہنمائی بھی کریں اور ان کی مالی امداد بھی کریں۔ دوستو بزرگوں، بزم اتحاد کو میں قریب سے واقفیت میں رکھتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی عمدہ کام، اور بہت سے ریٹائرڈ لوگ اس کے اندر بڑی محنت اس کے اندر کر رہے ہیں، اور ہم تعلیم کے ذریعے سے ہی موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی ہم درست کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو تعلیمی سسٹم ہے وہ سسٹم اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کریں۔ یہ دنیا طاقتور لوگوں کی دنیا ہے، یہ دنیا کمزوروں کی دنیا نہیں ہے۔ تو خاص طور پر بھارت جیسے ملک کے اندر مائنارٹیز کو زندگی بسر کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مائنارٹی انفلوئنس کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں وہ پیدا کریں، اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے تعلیمی میدان میں ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ تعلیم اخلاق کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ تعلیم دین کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ آئی ایس اور آئی پی ایس بن جائے، لیکن دین سے بے بہرا ہو، اس کے اندر قومی اور ملی حمیت نہ پائی جاتی ہو، دینی حمیت نہ پائی جاتی ہو، تو ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف بھی ہم توجہ کرتے ہوئے ہم ایسی نوجوان نسل کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے بڑے کاروبار کیے اور آج کمپٹیشن کا دور ہو چکا ہے۔ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور سے بزم اتحاد گلوبل کی طرف سے جو آپ لوگ آئے ہیں، میں تمام بھائیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بہت اچھا ایشو آپ لوگ لے کر آئے۔ یہ ایشو تعلیم، ہر انسان، معمولی سے معمولی انسان، دنیا میں جتنے انسان بڑے بنے، چاہے وہ ٹاٹا ہو، برلا ہو، یا ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا کلام صاحب، بہت غریب گھرانے سے لوگ آگے بڑھے، اور یہ لوگ تعلیم سے ہی اس مقام پر پہنچے۔ تو تعلیم ایسی چیز ہے، انسان کو بغیر سرمایہ کے بھی وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سرمایہ سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم ہونے پر انسان ایک صحیح انسان بن سکتا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے
यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग इस मुहिम पर निकले हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि तालीम बहुत अहम है। हम एक टाइम का खाना कम खाएं और मुर्गा ग़िज़ा बना लें, और मामूली दाल खाना खा के भी हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, यही मेरी सबसे गुजारिश है। और इंशाल्लाह तालीम हासिल होने के बाद ज़रूर इंसान अपना खोया मुकाम हासिल कर सकते हैं, और दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। तालीम की अहमियत पर आपने कहा कि बात कही, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बगैर तालीम के इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता है, उसे तालीम की सख्त ज़रूरत है। मेरे भाइयों से गुजारिश है तो तालीम में आगे बढ़िए, और ख़ास तौर से आप लोग यहाँ पर बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल की जानिब से आप लोग आए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बहुत अच्छा इशू लेकर आप आगे बढ़ें। हमेशा अल्लाह ताला आपके इशू में बहुत, आप जिस इशू को उठाएं ये बहुत अहम इशू है, इसमें हम तरक्की करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो तालीम चाहिए। जब तक हम अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम ऊँचे मुकाम को नहीं पहुँच सकते। दौलत से कभी ऊँचा मुकाम नहीं मिलता, तालीम से ऊँचा मुकाम मिलता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को मैक्सिमम कोशिश कीजिए, उस बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दें, और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, जहाँ तक हो सके। हमारी स्टेट की बात कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन टोटल फ्री प्रोवाइड करने की, और बड़े बड़े स्कूल्स में बड़ी बड़ी फीसें होती है। और आपको मैं परसेंटेज भी बताना चाहता हूँ, दुनिया में जितने लोग हमारी स्टेट में खास तौर से काबिल बने, वो सरकारी मदरसों में तालीम हासिल करने के बाद भी बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचे। तालीम के लिए कोई प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को किसी भी स्कूल में डालिए, पर माँ बाप की तरबियत अच्छी होना है, उसे वक्त पर तालीम हासिल करने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। माँ बाप भी बच्चे के साथ अच्छे तरीके से अच्छी तालीम दिलाई, मेरी यही सबसे गुजारिश है। शुक्रिया साहब। दौर में हुकूमतें इसकी पाबंद नहीं रही, और किसी जमात की तरफ से भी इसका कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो अब या तो मुसलमान इनफरादी तौर पर अपने घरों में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का अहतमाम करें, या कोई तंजीम ऐसी तालीम और तरबियत का अहतमाम करे, तो फिर हमारे बच्चे इल्म दीन सीख सकते हैं और अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं। यही वाहिद हल है। अगर इससे भी हम गफलत करेंगे तो फिर आने वाली नस्ल जो है सिर्फ इस्लाम का नाम ही उनके ज़बान पर रहेगा, इस्लाम की कोई चीज़ उनके अंदर बाकी नहीं रहेगी, और इसके ज़िम्मेदार हम हैं। कल खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये नहीं पूछेगा कि तो औलाद के लिए कितनी दौलत छोड़ा, लेकिन ये सवाल ज़रूर होगा कि अपनी औलाद को दीनी तालीम दिया या नहीं दिया। तो जिसके बारे में सवाल होगा उससे हम गफलत नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि मौजूदा उलूम में भी पीछे न रहें और इल्म दीन से भी गफलत न करें। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।